السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج پاکستان کی جو عدالتی تاریخ میں ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے، لیکن اس کو زیادہ نوٹ نہیں کیا گیا، اور یہ جو آج ایک واقعہ ہوا ہے وہ پاکستان کی جو سول سپریمیسی ہے اس کی جانب ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور اس میں ہوا یوں کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان نیوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے 3 مختلف جو ہیں وہ احکامات کو چیلنج کیا، تو اس کے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے نیوی کے جو وکیل تھے ان کو یہ بتایا کہ جو آرمڈ فورسز ہیں اور اس کے جو ادارے ہیں جن میں آرمی بھی آتی ہے، جن میں ایئر فورس بھی ہے اور نیوی بھی ہے، یہ جورسٹک پرسن نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پٹیشن فائل کر سکیں، ان کے پاس ایسے لیگل رائٹس نہیں ہیں کہ وہ ایک لٹیگیشن میں خود آ سکیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت سے کوئی اپروول لی ہو، منظوری لی ہو۔ اس کے بغیر جو ہے وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر جو آرمڈ فورسز ہیں وہ کوئی اپنے طور پر کسی کام کو نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ آج جب اس کیس کی ایک مختصر سماعت ہوئی تو جو نیوی کے وکیل ہیں انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ اب سیکرٹری ڈیفنس جو ہے وہ ان کے توسط سے ایک اپنی درخواست جو ہے وہ دائر کریں گے۔ اس میں جو آج کا جو آرڈر ہے یہ اہم اس وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے فیصلے جو ہے وہ چیلنج کیے ہیں جسٹس اطہر من اللہ جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے 7 جنوری کو ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جو نیوی کا سیلنگ کلب جو کہ ایک لگژری کلب ہے اس کو سیل کر دیا جائے اور اس کو مسمار کر دیا جائے، کیونکہ جو یہ کلب ہے یہ ایک انکروچ لینڈ پر بنا، اور اس میں جو نیول حکام ہیں انہوں نے اس کا ایڈریس نیول ہیڈ کوارٹر لکھا، اور اس کا جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر بھی نیوی کا جو ہے وہ جھنڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیول فارم ہاؤسز ہیں اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ یہ بھی بغیر کسی قانونی منظوری کے، بغیر کسی اتھارٹی کے جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں، یہ تعمیر کیے گئے ہیں۔ نیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کمرشل مقاصد جو ہے ان کو پاک بحریہ کے نام سے جو ہے وہ شروع کرے۔ اس ججمنٹ میں ایک بہت بڑی چیز ایک یہ بھی تھی کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی آرمڈ فورسز کے نام پر نہیں بن سکتی۔ اس میں جس طرح فضائیہ بھی ہے، نیوی کے اپنے نیول اینکریج ہیں، بلکہ نیوی کا نام تو بحریہ ٹاؤن ملک ریاض بھی جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے نام سے مختلف انہوں نے اپنی اسکیمیں بنا رکھی ہیں، اور اس کو تو نیوی نے بہرحال ان کے خلاف ایک قانونی چارہ جوئی بھی کی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ نام ان کو مل جائے، اور اس میں بھی شاید ان کے جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اگر یہ نام بحریہ ٹاؤن ہمیں مل جاتا ہے تو ہم بھی نئی یہاں پر ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کر دیں، کیونکہ ایک چلا ہوا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ تو بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے یہ آج ایک بات واضح کر دی کہ جو آرمڈ فورسز ہیں وہ حکومت کی ماتحت ہیں، اور وہ حکومت کی مرضی کے بغیر اپنے طور پر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اس میں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ کا 7 جنوری کا جو حکم ہے اس میں انہوں نے بڑی جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے، رول آف بزنس کا حوالہ دیا ہوا ہے، جس میں یہ جو آئین پاکستان ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں وہ کس طرح سے اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے فنکشن جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گی۔ صدر مملکت جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ آرمڈ فورسز کو پاکستان کی سرحدوں کی جو دفاع کا ٹاسک دیتی ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی جارحیت ہوتی ہے، ایک فورن ایگریشن ہوتی ہے، تو پھر بھی وفاقی حکومت ہے وہ آرمڈ فورسز کو الاؤ کرتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، منہ توڑ جواب دیں۔ اور پھر اگر کوئی ایڈ ان سول پاور، یعنی کہ جس طرح ضلعی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، ان کو اگر
کسی بھی ایشو پہ، کسی سانحے پہ، کسی قدرتی آفات میں جب فوج کو بلانا پڑتا ہے تو وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں فوج کو بلایا جاتا ہے، ان کو ریکویزیشن کیا جاتا ہے، ان کی سروسز جو ہیں وہ مانگی جاتی ہیں، اور یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کی منظوری دیتی ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایک قانون ہے جس کے تحت ملک غیر ملکی جارحیت ہو یا ملک کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی جو جب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو فوج جو ہے وہ اس کو بلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ڈی ایچ ایس جو ہیں وہ وداؤٹ اینی چیک جو ہے وہ بن رہے ہیں، جو ایئر فورس ہے وہ اپنی کالونیاں فضائیہ کے نام سے وہ اپنے اسکول ہیں، کالجز ہیں، پھر اس کے علاوہ میرج ہالز ہیں، ہوٹلز ہیں، وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح نیوی کا جو ہے یہ ابھی آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں ان کے خلاف جو ہے جو انکروچمنٹ کی گئی ہیں، ایک گولف کورس جو ہے وہ بھی ایک بنا ہوا تھا اور اس کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آج ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، اس کے بارے میں جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سول سپریمیسی کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے، اور عدالت نے یہ جو ہے یہ قرار دے دیا ہے کہ جو آرم فورسز ہیں وہ اپنے طور پر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور وہ ہر کام کے لیے ان کو وفاقی حکومت کی منظوری لینے کی ضرورت ہے۔ اب جس طرح سے پاکستان جیسے ملک میں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ڈیپ سٹیٹ کا بڑا چرچہ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بڑا چرچہ ہوتا ہے، لیکن عدالتوں نے اپنے جو فیصلے ہیں ان میں یہ وفاقی حکومت کو ہی جو ہے یہ بڑا رول دیا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی مختلف ججمنٹس جو ہیں ماضی میں بھی آتی رہی ہیں۔ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ فلاں کو بلا لیں، فلاں کو بلا لیں، لیکن افتخار چودھری صاحب کے دور میں بہت اس طرح سے ہوا جی کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ہیں وہ ڈائریکٹرز کو بلایا جائے اور آرمی کے ایم آئی کے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی ایک بوگس سا ایک کمیشن بن گیا، انفورسڈ جو ڈس اپیرنس کا جو کمیشن، جس کے جاوید اقبال صاحب جو ہیں گزشتہ 11 سال سے اس کے سربراہ ہیں، لیکن جو جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے وہ حل نہیں ہو سکا۔ اور اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ وفاقی حکومت کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں چونکہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بھی سربراہ ہیں اور جو آرم فورسز جو ہیں اس کو بھی وہ سربراہ ہیں، تو وہ ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو جبری گمشدگی کا کوئی نشانہ بنتا ہے، کسی کو اٹھایا جاتا ہے، اور وہ جو متاثرہ خاندان ہیں ان کو کمپنسیٹ بھی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ان کے جیب سے، ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے جو ہے ان کو کمپنسیٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ ایک تجویز ہے اور اس پر ابھی جو ہے وہ باقاعدہ قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا اس حوالے سے ایک بڑا واضح فیصلہ بھی دیا ہے۔ تو آج کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک چیز ابھی رپورٹ اس طرح سے نہیں ہو سکی کہ جی سول سپریمیسی کے حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک جو ہے وہ ججمنٹس آئی تھیں، اور آج نیوی والوں کو جو بتایا گیا کہ بھئی آپ نے تو آپ نہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، نہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جورسٹک پرسن نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ان کے وکیل تھے اس بات سے اتفاق کیا اور اپنی پٹیشن وڈرا کر لی، اور اب سوموار کو جو ہے یہ اس بات کا امکان ہے کہ دوبارہ جو ہے اس کو سیکرٹری ڈیفنس کی جانب سے یہ ایک تھرو پراپر چینل اس پٹیشن کو دوبارہ فائل کیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ کیا موقف لے گی وہ ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔